والی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اللہ اکبر، میں نے کہا نا نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے تو برباد ہوگے، نبی کی سنتوں کو اپناؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے نبی صدی ہجری کے، احمد بن ابراہیم دمشقی الدمیاطی رحمہ اللہ کا نام ہے۔ ان کی کتاب ہے مشارع الاشواق الی مسارع العشاق، یہ کتاب ہے ان کی۔ اس میں اس مسواک کی سنت کی عجیب برکت لکھی ہے کہ مسلمانوں کے فوجی ایک جگہ لڑنے کے لیے گئے، ایک جگہ جنگ کرنے کے لیے گئے کافروں کے ساتھ۔ اب وہ لڑ رہے ہیں لیکن انہیں فتح نصیب نہیں ہو رہی، کامیابی نصیب نہیں ہو رہی، ہر قسم کی جنگی چالیں اپنا لی، ہر قسم کی طاقت اپنا لی، ہر قسم کی کوشش اختیار کر لیا، لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ جو لشکر کا امیر تھا، الفاظ میرے ہیں، واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے، بعینی الفاظ وہ نہیں ہوں گے، میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ جو لشکر کا امیر تھا اس نے سب کو جمع کیا کہ ہمارے پاس مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، فوج بہترین ہمارے پاس ہے، بہترین ٹریننگ شدہ فوج ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے سپہ سالار ہمارے پاس ہے، فوجی جرنیل ہمارے پاس ہے، کئی سال کا فوجی تجربہ ہمارے پاس ہے، ہر قسم کے بہترین ہتھیار ہمارے پاس ہے، مضبوط کارکنان ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہو رہی، اس کے باوجود ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم سے رہ گئی ہے، اس سنت چھوڑ دینے کی نحوست یہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی فتح آسمان سے اتر نہیں رہی ہے۔ غور کرو اس جنگ کی مصروفیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ہم سے رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہم سے پیچھے ہو گئی۔ ساری فوج سر جوڑ کے بیٹھ گئی، سارے کرنیل، سارے جرنیل، سارے فوجی سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر جنگ کی اس مصروفیات میں کون سا ایسا نبی کا طریقہ ہے، کون سے نبی کی ایسی سنت ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے اور ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ ہائے قربان جاؤں، نتیجہ یہ نکلا کہ فوجی مصروفیات کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مسواک ہم سے رہ گئی ہے۔ ہم مسواک ان دنوں میں نہ کر سکے کہ ہمیں جلدی ہے، سامنے فوج کھڑی ہے، کہیں حملہ نہ ہو جائے، نماز سے جلدی جلدی فارغ ہو۔ فوراً جو فوجی تھا اس نے اعلان کیا کہ سارے فوجی مل کر مسواک کرے، مسواک شروع کرے۔ جب تمام فوجیوں نے یہ اعلان سنا، درختوں پر جا کے بل پڑے، درختوں کی جڑیں کاٹنی شروع کر دی، درختوں کی ٹہنیاں کاٹنی شروع کر دی اور مسواک کرنے لگے۔ اب دور مخالفین کی فوج، دور کافروں کی فوج بیٹھی ہوئی تھی، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا حیران ہو گئے اور کہا بھائی پہلے تو یہ تلواروں سے لڑتے تھے، اب لگتا ہے یہ دان تیز کر رہے ہمیں زندہ کھانے کے لیے۔ دیو آمد، دیو آمد، دیو آمد، او اللہ کے بندو بھاگو، یہ تو کوئی جنات ہیں، یہ تو پہلے تلواروں سے ہمیں مار رہے تھے، جب اس سے بس نہیں چل رہا تو اب دان تیز کر رہے کہ ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ اور اللہ نے وہ جنگ جو ہتھیاروں سے نہیں جیتی جا رہی تھی، اس مسواک کی برکت سے بغیر ہتھیار کے فتح دے دی۔ یہ اتنی بڑی برکت ہے، کتنی برکت ہے۔ ایک مسواک کو آپ لے لیں، مسواک، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہم میں سے نماز کے لیے مسواک کرتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے اگر اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا میں اس مسواک کو ہر نماز کے لیے لازمی کر دیتا۔ اس مسواک کے علماء نے 70 فائدے بتائے، 70 فائدے۔ سب سے کم درجے کا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور افیون کے 70 نقصان بتائیں، سب سے کم نقصان ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ 25 درجے زیادہ ثواب رکھتے ہیں وہ نماز جو مسواک کر کے کی گئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو کام کیا، دانتوں میں طاقت نہیں تھی، منہ مبارک میں طاقت نہیں تھی، بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ، آپ اور ہم سب کی ماں، کائنات کی ماں کو مسواک دیا، وہ اپنے منہ میں چباتی تھی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں وہ مسواک کرتے تھے۔ آخر وقت جو عمل تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسواک تھا۔ معدے کی بیماریاں ختم کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، فرشتوں کی رحمت ہوتی ہے، نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتے ہیں۔ 70 اس ایک مسواک کے 70 فائدے علماء نے لکھے۔ اتنی بڑی اہمیت اس مسواک کی جس کی کوئی قدر، یہ ایک معمولی سنت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر اور علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب نے مبادئ علوم الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ جو مسواک کی سنیت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ کہ اتنی معمولی سے ایک ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن اتنی برکتوں والی ہے۔